جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت سے بیتاب ہو کر دریائے فرات کی طرف گئے تھے اور بدبخت حسین بن نمیر کا تیر آپ کو آ کر لگا، تو اس وقت آپ کے دل سے جو بد دعا نکلی وہ حرف بحرف سچ ہوئی۔ امام ظہری فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچ سکا۔ کوئی قتل کیا گیا تو کسی کا چہرہ مسخ ہو گیا تو کسی کا چہرہ سیاہ، کسی کی سلطنت الٹ گئی تو کوئی تباہ و برباد ہو گیا۔ غرض کے قاتل حسین میں سے کوئی ایک بھی نہ تھا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں عبرت کا نشان نہ بنا دیا گیا ہو۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا شخص حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا اور وہ نابینا ہو گیا۔ دریافت کرنے پر پتہ لگا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ کی اسینیں اوپر چڑھی ہوئی ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اس پہ قاتلان حسین میں سے 10 کی لاشیں ذبح ہوئی رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا اور اندھا تھا۔ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک اپنے گھوڑے کی گردن سے لٹکائی تھی، منہ کالا ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ جب میں ذرا سوتا ہوں تو 2 آدمی میرا بازو پکڑ کر مجھے دہکتی ہوئی آگ کے اوپر لے جاتے ہیں، اور وہ اسی حالت میں چند روز میں مر گیا۔ ابن جوزی نے صدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک دعوت کی، اس دعوت میں یہ بات چلی کہ قاتل حسین تمام عبرت کا نشان بن چکے ہیں، تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ مجھے تو کچھ نہ ہوا، میں بھی قاتل حسین میں سے ہوں، میں بھی ان کے قتل کے وقت وہاں موجود تھا۔ وہ شخص اٹھا اور گھر گیا، چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اسے کپڑوں میں آگ لگی اور وہ وہیں جل بھن گیا۔ صدی کہتے ہیں میں نے اس کو خود صبح دیکھا تو وہ کوئلے کی طرح کالا ہو گیا تھا۔ جس شخص نے حضرت حسین کو دریا کے کنارے تیر مارا، اللہ تعالیٰ نے اس پر پیاس کی ایسی بیماری مسلط کی کہ اس کی پیاس ہی نہ بجھتی تھی، اور وہ اسی طرح پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ شہادت حسین کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین کا نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک، تمام عالم اسلام میں خون شہداء کا مطالبہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی 2-3 سال سے زائد نہ رہی اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ قاتلان حسین پر ایک طرح سے آفات سماوی و ارضی کا سلسلہ تو جاری تھا، مگر اس کے ساتھ ہی مختار کو ایسی قوت عطا ہوئی اور ایسی طاقت اس کے ساتھ کھڑی ہوئی کہ عراق اور کوفہ پر اس کا تسلط قائم ہو گیا۔ اس نے قاتلان حسین کے سوا سب کو امان دیا۔ قاتلان حسین کی ڈھونڈ شروع ہوئی اور ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل ہوئے۔ اس نے چن چن کر قاتلان حسین کو گرفتار کیا اور ان کو قتل کرنا شروع کیا۔ عمر بن حجاج زبیدی پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اسے ذبح کر دیا گیا۔ شمر کو قتل کر کے اس کی لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ قاتلان حسین نے جب رحم کی درخواست کی تو مختار نے جواب دیا، تم نے سبت رسول پر رحم نہ کھایا تو تم پر رحم کیسے کھایا جائے گا؟ مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اتاری تھی تو اس کے ہاتھ پاؤں قطع کر کے اس کو میدان میں ڈال دیا گیا اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عمر بن سعد جو کہ لشکر کی کمان کر رہے تھے، اس کو قتل کر کے جب اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے اس کا سر عمر بن سعد کے بیٹے حفص کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا۔ حکیم بن طفیل جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ زید جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حضرت عبداللہ کے ماتھے پر تیر مارا تھا، اس نے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا تو تیر اس کے ہاتھ میں پیوست ہو کر پیشانی سے چپک گیا۔ اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ وہ بدبخت جس نے سر حسینی کاٹنے کا اقدام کیا تھا، کوفہ سے بھاگ گیا اور اسے گھر کو منہدم کر دیا گیا۔ قاتلان حسین کے اس عبرتناک انجام کے موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں بخوبی یاد آتی ہے، كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، کاش وہ اس کو سمجھ لیتے۔